قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اے ہاتھ پاؤں نہ رکھنے والے خدا، میں قربان نہ ہو جاؤں ان دونوں ہاتھوں کے جن دونوں ہاتھوں سے بن کر آدم مسجود ملائک بنا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ علی کسی کے بھائی کو نہیں کہتے، علی کسی کے بیٹے کو نہیں کہتے، علی اس امام کو کہتے ہیں کہ جسے گونج دے اسے مسجود ملائک بنا دے، جسے گونج دے صلوات محمد علیہ محمد، اس کا خمیر تیار کر دے۔ لوگ کہیں گے یہ شیعہ حد سے بڑھا دیتے ہیں، بھلا ابھی سے کہاں کتنا بڑھا رہے ہیں، ابھی تو آدم پیدا ہوئے ہیں، یہ کہاں سے پنجے تن کو لے بیٹھے، کہیں گے نا۔ اور اگر میں نے آج انشاءاللہ قرآن سے ثابت کر دیا کہ یہ صرف کسی روایت کا عقیدہ نہیں ہے، آیت نے ثابت کیا ہے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور اس کے بعد آیت کیا کہتی ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین۔ دوستو فیصلہ کن مرحلہ تقریر کا، استکبرت، تو نے تکبر کیا؟ اے ابلیس کیا تم متکبر ہو گیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ عالین 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 عالین، عین الف لام یہ نون، عالین۔ سارے لغت دانوں سے پوچھ لو، عالین علی کی جمع ہے، یا علی یا علی۔ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، فیصلہ تو لیں گے۔ خدا پوچھتا ہے اے ابلیس تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ کیا تو بھی علی لوگوں میں ہو گیا؟ اللہ اللہ اللہ، کیا تو بھی بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ اے قرآن کی تفسیریں لکھنے والوں، خدا کا کوئی کلام ابس نہیں ہوتا۔ خدا نے ابلیس سے پوچھا کیا تو بھی اپنے آپ کو بڑے لوگوں کی طرح سمجھنے لگا؟ ام کنت من العالین۔ اے قرآن کے مفسروں مجھے بتاؤ، ابھی تو لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی تو آدم پیدا ہو رہے ہیں، ابھی تو آدم پیدا ہو رہے ہیں، ابھی تو آدم پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ آدم کی تخلیق سے پہلے کون بڑے لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ کر کے خدا کہہ رہا ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو بھی ان جیسا ہو گیا؟ نہیں جی، ابھی بھی نہیں، ابھی بھی سبحان اللہ نہیں، ابھی تو ماشاء اللہ ہے، سبحان اللہ کی منزل تو آ رہی ہے۔ صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ۔ غور فرمائیں ذرا سا، استکبرت، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تسلیم کرنا پڑے گا کہ قبل تخلیق آدم کچھ بڑے لوگ موجود تھے، ورنہ حوالہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ جب ہے ہی نہیں تو حوالہ کیسا؟ تسلیم کرو، تسلیم کرو کہ یہ عالین تھے، یہ بڑے تھے، اور کتنے بڑے تھے بس یہ سمجھنا ہے۔ یہ اتنے بڑے تھے
کہ فرشتوں پر واجب تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، ان پر واجب نہیں تھا۔ ہائے 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 ہائے، یہ جو آلین تھے پنجتن، یہ محمد، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین، ان پر واجب نہیں تھا، ان علی لوگوں پر واجب نہیں تھا۔ میرے دوستو پوری توجہ، ان علی لوگوں پر واجب نہیں تھا کہ یہ آدم کو سجدہ کریں، ان پر واجب نہیں تھا۔ جبھی تو خدا نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو بھی ان لوگوں میں سے ہو گیا؟ کیا ان کی برابری کر رہا ہے؟ ان پر تو واجب نہیں ہے، تجھ پر تو واجب ہے، تو آدم کو سجدہ کر۔ ان پر واجب نہیں، ان پر واجب نہیں، ان پر واجب نہیں، ان پر واجب نہیں کہ یہ آدم کو سجدہ کرے۔ سجدے کے معنی سر جھکانا، سجدے کے معنی پیشانی ٹیکنا، سجدے کے معنی اطاعت کرنا، سجدے کے معنی ٹوٹل کمٹمنٹ، سجدے کے معنی انکنڈیشنل سرنڈر، سجدے کے معنی نیل ڈاؤن ہونا، سجدے کے معنی جھک جانا، سجدے کے معنی اپنے آپ کو بیچ دینا مسجود کی بارگاہ میں، سجدے کے معنی اطاعت کرنا، سجدے کے معنی اوبے کرنا، سجدے کے معنی فالو کرنا، سجدے کے معنی سپرد کرنا، سجدے کے معنی فرما برداری کرنا، سجدے کے معنی تعمیل کرنا، سجدے کے معنی حکم ماننا، سجدے کے معنی فرمان ماننا، سجدے کے معنی تابع ہو جانا، سجدے کے معنی اطاعت کرنا، سجدے کے معنی بیعت کرنا۔ بھائی عربی لغت میں سجدے کے جتنے معنی ہیں سب میں نے آپ کو بتا دیے۔ اور مجھے سارے معنی سے بحث نہیں ہے، ایک معنی سے بحث ہے، یہ توجہ میں آپ کی چاہوں گا۔ سجدے کے معنی بیعت کرنا۔ ہائے 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 ہائے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اڑ جائیں گے آپ آسمان پر۔ سجدے کے معنی بیعت کرنا۔ استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تو بھی ان بڑے لوگوں میں ہو گیا جن پر واجب نہیں ہے کہ وہ آدم کی بیعت کریں، آدم کی اطاعت کریں، آدم کی اطاعت کریں، آدم کی بیعت کریں۔ لو دوستو، اگر بامبے کے در و دیوار میرے جانے کے بعد بھی یاد نہ رکھیں اس جملے کو تو پھر مولا سے کوئی بھیک ہی نہیں مانگی۔ یہ وہ بڑے لوگ ہیں کہ جن پر واجب نہیں ہے کہ وہ آدم کی اطاعت کریں، آدم کی بیعت کریں۔ پنجتن پر واجب نہیں تھا، فرشتوں پر واجب تھا کہ وہ آدم کی بیعت کریں، آدم کی اطاعت کریں۔ علی پر، محمد پر، پنجتن پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کی بیعت کریں۔ اے علی پر، اے علی پر، اے علی کے متعلق جھوٹی سچی حدیثیں لکھنے والوں، اے علی کے متعلق جھوٹی سچی روایتیں لکھ کر علی کی کردار کشی کرنے والوں، علی تو ان میں شامل ہے جس پر واجب نہیں ہے کہ وہ آدم کی بیعت کرے۔ تو جو علی آدم کی بیعت نہیں کرتا وہ آدم کے نالائق بیٹوں کی بیعت کیسے بیعت؟ یہ باہر جتنے علی والے بیٹھے ہیں یہ ایک نعرہ نہیں لگاتے۔ یس، نہیں، آگے والوں کا ہاتھ اٹھائے، پیچھے والوں کا نظر ہی نہیں آیا۔ نہ پیچھے والوں کے ہاتھ بھی نظر آئے۔ اب ارے بھائی، آپ لوگوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں کہ اب انہوں نے ہاتھ اٹھایا آپ نے نہیں اٹھایا؟ اچھا، سارے مل کر نعرہ حیدری، بلند ترین صلوات بھیجے محمد علی، صلوات بھیجے محمد علی۔
ہے نا؟ میں چاہتا ہوں درود بھیجیں آپ محمد عالم۔ اب مجلس پڑھنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ حیدری، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ آواز ٹھیک ہو رہی ہے نا آہستہ آہستہ؟ اب بتائیے، اگر ساری کائنات کے مفتی بھی مل کر یہ کہیں نا کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، میں ان کے منہ پہ تھپڑ مار کر کہوں گا کہ علی ہے، مشکل کشا ہے، مدد کرتا ہے۔ صلوات علی محمد علیہ ہے نا؟ توجہ دوستو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ استغفر تھا، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ بہت توجہ، جواب میں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ نہیں پروردگار، ان کی برابری نہیں کر رہا، ان کے مقابلے پہ نہیں آ رہا، شیطان ہونا اور بات ہے۔ اچھا دوستو، یہ ایسے شیطان بڑا بے وقوف ہے، کمبخت احمق ہے بالکل۔ ہزاروں سال کی عبادتیں ضائع کر دی خام خواہ ایک سجدے کی وجہ سے۔ ہزاروں سجدے کیے تھے، یہ بھی کر لیتا۔ یہ آدم خلیفہ ہی بن رہے تھے نا، تھوڑا سا بہت ہی بے وقوف ہے بھئی۔ ہزاروں سجدے بچا لیتا، وقتی طور پر سجدہ کر لیتا آدم کو۔ نہیں سمجھے نا؟ نہیں سمجھے؟ نہیں جی، نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں سمجھاؤں گا، ایسے سمجھاؤں گا جیسے آپ سمجھتے ہیں۔ ہاں دیکھیں، وقتی طور پہ آدم کو سجدہ کر لیتا، سارے سجدے تو بچ جاتے نا۔ وقتی طور پر اقرار کر لیتا، سارے سجدے بچ جاتے، اسٹیٹس بچ جاتا، پوزیشن بچ جاتی، واجب الاحترام رہتا، ملائکہ کی صف میں شامل رہتا، معلم الملکوت رہتا۔ وقتی طور پہ سجدہ کر لیتا، پھر انکار کر دیتا، وقتی طور پہ سجدہ کر لیتا، بعد میں انکار کر دیتا۔ آدم خلیفہ بن رہے تھے، وقتی طور پر کہہ دیتا آدم مبارک ہو، مبارک۔ ہائے 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 ہائے، سمجھے نا؟ سمجھے؟ عجیب بیوقوف آدمی تھا، آدمی تھا، کچھ تو تھا، بہرحال کچھ تو تھا، نہیں ہے، شیطان ہے۔ ایسا ہے کہ مولانا بھی مانتے ہیں، جہاں مولانا سے کوئی غلطی ہوئی کہنے میں اللہ علیہ یار شیطان نے بہکا دیا۔ مولانا شیطان نے بہکایا؟ کہنے کا ہاں۔ میں نے کہا مولانا کہاں ہے شیطان؟ کہنے کا نظر نہیں آتا ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے مولانا۔ شیطان نظر نہیں آتا پھر بھی ایمان ہے۔ بھائی کیا کوالٹی ہے شیطان کی؟ نظر نہیں آتا پھر بھی ایمان ہے، نظروں سے غائب رہتا ہے پھر بھی ایمان ہے مولانا کا، ہزاروں برس سے زندہ ہے
کبھی نہیں مولانا پوچھتے کہ اتنے دنوں سے ہمارا بھائی زندہ کیوں ہے. نظروں سے غائب رہتا ہے پھر بھی یقین, نظر نہیں آتا پھر بھی یقین, اتنے دنوں سے زندہ ہے پھر بھی یقین, ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک وقت میں, توجہ, ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک وقت میں لاکھوں انسانوں کو بہکانے کی طاقت رکھتا ہے. ایک ہی وقت میں امریکہ میں بھی بہکا رہا ہے, ہندوستان میں بھی بہکا رہا ہے, پاکستان میں بھی بہکا رہا ہے, افغانستان میں بھی بہکا رہا ہے. ایک وقت میں ایک جگہ بیٹھ کر نظروں سے غائب رہ کر ہزاروں لاکھوں کو بہکا رہا ہے. مولانا کو یقین ہے, بالکل یقین ہے کہ اس میں یہ طاقت ہے, اس میں یہ طاقت ہے. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرا امام پردہ غیب میں رہ کر ایک ہی جگہ بیٹھ کر کروڑوں کو ہدایت دے رہا ہے, یہ تو دیکھیں دوستو, یہ تو اللہ کے عدل کا تقاضا تھا کہ اگر اس نے بہکانے والی قوت کو اتنی مہلت دی تھی, یہ کون سا عدل ہوا؟ بہکانے والے کی کھلی چھٹی, ہدایت دینے والا کوئی نہیں. پھر وہ عادل کیسا ہوا؟ حساب کتاب کیا لے گا ہم سے؟ پالنے والے دوستوں غور کریں, حساب کتاب ہم سے کیا لے گا؟ پالنے والے اتنی طاقت اسے دے دی, زندگی اتنی دے دی, عمر اتنی دے دی, غیبت میں رہتا ہے, نظروں میں نظر نہیں آتا, اتنی طاقتور, اتنا طاقتور بنا دیا. ایک جگہ بیٹھ کر ہزاروں جگہ پر پہنچ جاتا ہے, سب کو بہکاتا ہے, بہکانے کی طاقت دے دی, ہدایت دینے والے کو مار دیا. جواب یہی آئے گا, تدبر کرو, ہمارے عدل کے خلاف ہے. اگر ہم نے بہکانے والی قوت کو طاقت زیادہ دی ہے تو ہدایت دینے والوں کو بھی طاقت زیادہ دی ہے. ایک جگہ بیٹھ کر, ایک مقام پر بیٹھ کر ساری کائنات کو ہدایت بھی کرتا ہے. لیکن یہ مولانا اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. آپ کو شیطان کی غیبت پر یقین ہے, ہمیں امام کی غیبت پر. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ارے بھائی عجیب لوگ ہیں یہ مولانا, سارے سوال ہم سے کریں گے, کہاں ہیں آپ کے امام, زندہ کیسے ہیں؟ تم سے بھی زیادہ بے وقوف کائنات میں کوئی نہیں ہے. 5 وقت نمازوں میں درود بھیجتے ہو یا نہیں؟ کیا کہتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کسی نمازی کی نماز نہیں ہوتی جب تک اہل بیت پہ درود نہ بھیجا جائے. امام شافعی کا قول ہے نا؟ تو درود میں ہے کیا؟ اے اللہ سلامت رکھ آل محمد کو, سلامتی بھیج آل محمد پر, درود بھیج آل محمد پر, رحمتیں بھیج آل محمد پر. 90 کروڑ مسلمان 5 وقت کی نمازوں میں آل محمد کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور پھر ہم سے سوال کرتے ہیں اب تک آپ کے امام سلامت کیسے ہیں؟ یہ عجیب فلسفہ ہے خدا, عجیب بات سمجھ میں اور خود ہی تو کہتے ہو یار.
5 وقت کی نماز میں آپ ہی تو درود بھیجتے ہیں. اے اللہ سلامتی بھیج، رحمتیں بھیج. مردوں میں کوئی سلامتی بھیجی جاتی ہے؟ کبھی دیکھا کسی نے کہ کوئی میت پڑی ہوئی ہو اور اس کا وارث کہے کیا خوبصورت میت ہے، اللہ سلامت رکھ اس میت کو. صلوات دے دینا. پانچ وقت کی نمازوں میں آپ ہی تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلیں یوں نہیں کہتے ہوں گے، یوں کہتے ہوں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. بات تو ایک ہی ہے. ہم ذرا مختصر درود بھیجتے ہیں، آپ ذرا ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ درود بھیجتے ہیں. ریفرنس حساب. یہ درود ابراہیمی ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن مسلمان جو درود بھیجتے ہیں نا وہ باقاعدہ حوالہ دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار ایسا درود بھیج آل محمد پر کما صلیتا، جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، جیسا کہ درود بھیجا تھا. یعنی 90 کروڑ مسلمان اقرار کرتے ہیں کہ درود رسول کے زمانے سے شروع نہیں ہوا. توجہ توجہ توجہ. رسول درود جناب ابراہیم کے زمانے سے شروع ہے. کما صلیتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم، ایسا درود بھیج جیسا کہ درود تو نے بھیجا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، ابراہیم پر اور ذریت ابراہیم پر، ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، ابراہیم پر یالی 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 ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. سارے مسلمان 5 وقت کی نمازوں میں یہی کہتے ہیں ایسا ہی درود بھیج آل محمد پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. مسلمانوں مجھے صرف اتنا بتا دو کون ہے آل ابراہیم؟ کیا فرعون آل ابراہیم میں ہے؟ کیا نمرود آل ابراہیم میں ہے؟ کیا شداد آل ابراہیم میں ہے؟ کیا حامان آل ابراہیم میں ہے؟ کیا قارون آل ابراہیم میں ہے؟ کیا ابو جہل آل ابراہیم میں ہے؟ کیا ابو لہب آل ابراہیم میں ہے؟ توجہ توجہ توجہ. کیا یہ سب آل ابراہیم میں ہے؟ نہیں. کیا بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہ آل ابراہیم میں ہیں؟ نہیں. نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا کہ ہم آل ابراہیم میں ہیں، نہ یہ آل ابراہیم میں ہیں. خود آؤ ہم تمہیں بتا دیں آج، تاکہ ایک قیامت برپا ہو. بامبے کی اس تاریخی مسجد میں ایک تاریخی فیصلہ ہو. ہم بتاتے جائیں اس درود کی حقیقت کیا ہے. خدا اپنے آپ کو منواتا کہ اپنی حقانیت کو منواتا کس طرح ہے. فرعون آل ابراہیم میں نہیں ہے، نمرود آل ابراہیم میں نہیں ہے. ان ظالم اور کاٹ کھانے والے بادشاہوں پر اللہ نے درود نہیں بھیجا، اللہ نے درود نہیں بھیجا. اولاد ابراہیم میں اسماعیل ہے، اولاد ابراہیم میں اسحاق ہے، اولاد ابراہیم میں عبد مناف ہے، ذریت ابراہیم میں ہاشم ہے، ذریت ابراہیم میں عبد المطلب ہے، ذریت ابراہیم میں عبد المطلب ہے، ذریت ابراہیم میں عبداللہ ہے، ذریت ابراہیم میں ابو طالب ہے، ذریت ابراہیم میں ابو طالب ہے، ذریت ابراہیم میں فاطمہ بنت اسد ہے، ذریت ابراہیم میں جناب آمنہ ہے. اسی لیے جناب ابو طالب نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے اب پیغمبر اسلام کا عقد پڑھاتے وقت جو خطبہ دیا تھا اس کے لفظ یہ تھے. ابو طالب نے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وذر اسماعیل. اس خدا کی حمد و ثنا جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قائم کیا، نسل اسماعیل سے ظاہر کیا. اور ابراہیم نے اپنی نسل بھی بتائی، اپنی اصل بھی بتائی کہ ہم ذریت ابراہیم ہیں. ہم مسلمان کہتے ہیں پروردگار ایسا درود بھیج آل محمد
محمد پر کما صلیتا، جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا ابراہیم پر اور اولاد ابراہیم پر، یعنی ایسا درود بھیج جیسا عبد مناف پہ بھیجا، ایسا درود بھیج جیسا ہاشم پہ بھیجا، ایسا درود بھیج جیسا عبد المطلب پہ بھیجا، ایسا درود بھیج آل محمد پر جیسا عبداللہ پہ بھیجا، ایسا درود بھیج جیسا ابو طالب پہ بھیجا، ایسا درود بھیج اللہ اب جیسا کہ تو نے اس سے پہلے ابو طالب پہ درود بھیجا تھا۔ میں ساری کائنات ایمان قربان نہ کر دوں ایسے کافر پر جس پر خدا درود بھیجے۔ یا فیصلہ کرو، تم خود کہتے ہو کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، ایسا درود بھیج آل محمد پر میرے مالک جیسا کہ تو نے اولاد ابراہیم پر بھیجا تھا۔ اولاد ابراہیم میں عبد المطلب ہے، ابو طالب ہے، خود تو نماز میں کہتے ہو کہ خدا نے ابو طالب پہ درود بھیجا، نماز سے ہٹ کر کہتے ہو کہ ابو طالب کافر ہے۔ تو آج کے بعد دو ہی فیصلے کرو، یا تو نماز پڑھنا چھوڑ دو یا ابو طالب پر ایمان لاؤ۔ فیصلہ فیصلہ میرے بابا کو بولا ایک قیامت مچا رکھی ہے مسلمانوں نے، جو کتاب اٹھا کر دیکھو یا نبی کا باپ کافر یا علی کا باپ کافر، کوئی اور موضوع نہیں ملتا، کوئی اور موضوع نہیں ملتا، یا تو لکھیں گے نبی کے باپ کافر، علی کے باپ کافر، کبھی اپنے باپ پر بھی کتاب لکھ لو اور کام نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتا ہے کہ اپنے باپ پہ تم کتاب تو جب لکھو جب کوئی باپ کا تعین ہو، یا نبی کا باپ کافر یا علی کا باپ کافر، اور کوئی موضوع نہیں ملتا۔ جیسے سب کے باپ مسلمان تھے، سوچو سوچو، اس سازش سے پردہ اٹھاؤ، اس کانسپریسی سے پردہ اٹھاؤ۔ کیوں ہمیشہ یہی کتاب لکھی گئی کہ یہ نبی کا باپ کافر یا علی کا باپ کافر؟ کیا سارے صحابہ کرام کے باپ مسلمان تھے؟ کسی کے لیے کوئی کتاب آج تک لکھی گئی؟ وائی ناٹ؟
معشوق ہے اس پردہ سنگاری میں، معشوق ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا سلیقہ ہے؟ جب لکھیں گے یا نبی کا باپ کافر یا علی کا باپ کافر، اور کوئی قصور تو لکھو بھائی جعفر المیر، کوئی قصور تو لکھو، کوئی قصور تو لکھو، جہاں لے جا رہا ہوں میں، کوئی قصور تو لکھو، کوئی جرم تو لکھو۔ نہیں صاحب بڑی نیکیاں کی ابو طالب نے، بڑی مدد کی، بڑی نصرت کی، بڑی حمایت کی، پیغمبر کو پالا، پیغمبر کی حمایت کی، پیغمبر کی نصرت کی، بس کلمہ نہیں پڑھا۔ میں کہتا ہوں اچھا ہوا کلمہ نہیں پڑھا۔ بچا پانی پلا بیٹا۔ میں کہتا ہوں اچھا ہوا کلمہ نہیں پڑھا میرے ابو طالب نے۔ کم از کم میں کہہ تو سکتا ہوں کہ میرا دادا ابو طالب سورہ منافقون میں شامل نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنا کوئی دلیل ایمان تو نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ میں نے پاکستان میں پوچھا اپنے ایک مولانا سے، بڑے نورانی مولانا ہیں، میں نے کہا مولانا یہ قادیانی کافر ہے؟ کہنے کہ 100%۔ میں نے کہا مولانا آپ مسلمان ہیں؟ کہنے کہ 100%۔ 100%۔ میں نے کہا مولانا آپ کا کلمہ کیا ہے؟ کہنے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا مولانا یہ قادیانیوں کا کلمہ کیا ہے؟ کہنے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا کمال ہے یہ کلمہ، آپ پڑھیں تو 100% مسلمان، آپ پڑھیں تو 100% مسلمان، قادیانی پڑھیں تو 100% کافر۔ ایک ہی کلمہ ایک کو مسلمان بناتا ہے، ایک کو کافر بناتا ہے۔ اب اگر کسی مجمع میں چلے جائیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے کہ اس کا بھی وہی کلمہ، آپ کا بھی وہی کلمہ، پتہ کیسے چلے گا کہ مسلمان کون ہے کافر کون ہے؟ تو میں نے کہا 1400 برس کے بعد آپ نے ہماری فکر کو تسلیم کر لیا نا؟ ٹھہرے میں نے کہا مولانا 1400 برس کے بعد آپ نے ہماری فکر کو تسلیم کر لیا نا کہ کلمہ پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو۔ بہت توجہ، کل پڑھوں گا کلمے پر تو انشاءاللہ تحفہ دوں گا کل آپ کو، کلمے پر انشاءاللہ اگر مولانا نے طاقت دی۔ یہ جملہ سنیا مولانا، مان لیا نا آپ نے 1400 برس کے بعد ہماری فکر کو کہ کلمہ پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو، کافر بھی ہو سکتا ہے، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر بھی ہو، مومن بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں چمک گئے، کہلے کیسے؟ میں نے کہا بھائی یہ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں مگر کافر ہیں۔
کہ لے ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کیسے مومن ہو گیا؟ میں نے کہا مولانا مذہب تبدیل کر دوں اپنا، اگر کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت کر دو کہ فرعون کی بیوی نے کب کلمہ پڑھا تھا۔ توجہ 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 ادارے محترم، مذہب تبدیل کر دوں اپنا، اگر کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت کر دو کہ فرعون کی بیوی نے کب کلمہ پڑھا اور قرآن نے اسے مومنہ کہا، جو اسے مومنہ ٹھہرے، جو اسے مومنہ نہ مانے وہ خود کافر۔ فرعون کے گھر میں رہتی ہے پھر بھی مومنہ، فرعون کے حرم میں ہے پھر بھی مومنہ، فرعون کا نمک کھاتی ہے پھر بھی مومنہ، فرعون کی بیوی ہے پھر بھی مومنہ، کلمہ نہیں پڑھتی پھر بھی مومنہ۔ میں نے کہا مولانا یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے خاندانی شجرہ نسب کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے خاندانی شجرہ نسب کی بات ہے۔ کچھ عورتیں فرعون کے گھر میں رہ کر بھی مومنہ ہیں، کچھ نبی کے گھر میں رہ کر بھی ہائے ہائے ہائے۔ بھئی ہم کوئی ضدی تو نہیں ہے، ہمیں کوئی دشمنی ہے عورتوں سے؟ نہ نہیں نہیں نہیں، ہمیں عورتوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی، ہم خود ماشاءاللہ عورتوں والے ہیں، توجہ ہے، ہمیں عورتوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تو فرعون کی بیوی کو ماننے کے لیے تیار ہیں، کردار تو لاؤ۔ کوئی ثابت کرے کہ فرعون کی بیوی نے کہاں کلمہ پڑھا، کب کلمہ پڑھا؟ کلمہ پڑھتی تو وہاں زندہ رہ سکتی تھی؟ نہیں زندہ رہ سکتی تھی۔ میرے مالک یہ فرعون کی بیوی بھی ہے، اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، پھر بھی تو نے اسے مومنہ قرار دیا۔ 4 برگزیدہ خواتین میں سے ایک ہے زن فرعون، جناب آسیہ، عظیم المرتبت بیوی، عظیم المرتبت بیوی، منتخب خواتین میں سے ایک، کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی مومنہ۔ میرے مالک تجھے اس کی کون سی ادا پسند آ گئی کہ تو نے نہ اس کا کلمہ پڑھنا دیکھا نہ فرعون کے گھر میں رہنا دیکھا، آخر کون سی ادا پسند آئی؟ پوری توجہ دوستو، ساری محنت اسی علمی جملے میں ہے، پالنے والے تجھے کون سی ادا پسند آئی؟ تو جواب یہی آئے گا کہ فرعون کی بیوی کی صرف ہمیں یہ ادا پسند آئی، اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اس نے اس کی پرورش کی تھی جو سب کو کلمہ پڑھانے آیا۔
تو طے ہو گیا نا قانون الہی کہ خدا جس آغوش کو کلمہ پڑھانے والے کی تربیت کے لیے منتخب کر لے. نہیں قدر کیا آپ نے اس جملے کا. خدا جس آغوش کو اپنے کلمہ پڑھانے والے کی تربیت کے لیے منتخب کر لے، اس سے کلمہ پڑھنے کی تکلیف شرعی کو اٹھا لیتا ہے. کلمہ پڑھنے کی تکلیف شرعی کو اٹھا لیتا ہے. میرا نبی کون؟ خاتم النبیین. میرا نبی کون؟ افضل المرسلین. موسیٰ کون؟ موسیٰ کون؟ میرے نبی کا امتی. جو میرے نبی کے امتی کی پرورش کرے، بغیر کلمہ پڑھے، اسے مومنہ مانتے ہو. جو اس امتی کے نبی کو 17 برس تک اپنی آغوش میں پروان چڑھائے. صاحب بڑی محنت کی، صاحب بڑی نصرت کی، بڑی مدد کی، بہت مدد کی، بڑی نصرت کی، بس کلمہ نہیں پڑھا. بس کلمہ نہیں پڑھا. ابو طالب نے ویسے بڑی خدمت کی، بڑی خدمت کی، بڑی نصرت کی، بڑا بچایا، بڑی حفاظت کی، بس کلمہ نہیں پڑھا. اچھا جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کیا تیر مارا؟ توجہ توجہ توجہ، پھر بتاؤ مجھے کیا تیر مارا؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کیا تیر مارا؟ کس کے تیر مارا؟ نہ کسی کا سر پھوڑا، نہ اپنی نکسیر پھوڑی. خیریت سے گئے، بخیریت آ گئے. 3rd کلاس کافر تھے، 1st کلاس مسلمان بن گئے. سب کلمہ نہیں پڑھا، بس کلمہ نہیں پڑھا صاحب. اچھا ایک سوال کروں، مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ، ایک سوال کروں دوستو، مجھے صرف اتنا بتا دیں لوگ، چلو مان لیا تھوڑی دیر کے لیے ابو طالب ویسے ہی تھے جیسے تم بدبخت سمجھتے ہو. تھوڑی دیر کے لیے میں نے مان لیا، چلو میں نے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے. سپوز، متوجہ، تھوڑی دیر کے لیے میں نے مان لیا. مجھے صرف اتنا بتا دو
کہ ابو طالب کے انٹلیکچوئل کوشچن کر رہا ہوں. میرے پڑھے لکھے نوجوان کالجز اور یونیورسٹی کے وہ خاص طور سے توجہ کریں. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دو کہ ابو طالب کے کفر سے اسلام کو نقصان کیا پہنچا؟ ابو طالب کے کفر سے، بڑا اہم سوال ہے، ابو طالب کے کفر سے اسلام کو نقصان کیا پہنچا؟ اور یہ جو لمبے لمبے ایماندار آپ نے کھڑے کر رکھے ہیں، ان کے ایمان سے ایمان کو فائدہ کیا ہے؟ یا علی، یا علی، یا علی. کہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو تو مجھے بتا دو. کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. رسول اللہ نے، دو سوال، رسول اللہ نے جب اعلان رسالت کیا تو کافروں نے رسول اللہ کا اور مسلمان جو ہو گئے تھے ان کا بائیکاٹ کیا. شیب ابو طالب میں پناہ لی نا، شیب ابو طالب میں پناہ لی. 3.5 برس تک محصور رہے شیب ابو طالب میں. سارا اسلام شیب ابو طالب میں تھا. دوستو، آخری آدمی تک توجہ. مولا مجھے طاقت دے دیں یہ جملہ کہنے کی. سوال کر رہا ہوں، سارا اسلام شیب ابو طالب میں تھا. جو شیب ابو طالب سے باہر تھا وہ کافر تھا، جو اس کے اندر تھا وہ مسلمان تھا. مجھے صرف اتنا بتا دو. اب آج کے بعد جو تم سے کہے نا میرے دوستو کہ ابو طالب کافر تھے، اس سے فوراً کاؤنٹر کوشچن کرو. اس سے پوچھو بھائی پہلے اتنا بتا دے کہ یہ جو مسلمانوں کا اور رسول کا بائیکاٹ ہوا تھا، سوشل بائیکاٹ، یہ کافروں نے کافروں کا بائیکاٹ کیا تھا یا کافروں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تھا؟ نہیں 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 نہیں، ابھی نہیں سمجھے آپ. سوال کرنے والے سے سوال کریں کہ یہ کافروں نے کافروں کا بائیکاٹ کیا تھا یا کافروں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تھا؟ تو فوراً مولانا جواب دیں گے کہ کافروں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تھا. تو اس سے فوراً پوچھ لے مجھے صرف اتنا بتا دے مولوی کہ ابو طالب بائیکاٹ کرنے والوں میں تھا یا بائیکاٹ ہونے والا؟ سلامت رہو. ادرا صاحب ایک مرحلے پر جس تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، ابو طالب بہت اچھے آدمی تھے، بڑی خدمت کی، بڑی نصرت کی، بڑی مدد کی. شیب ابو طالب میں پناہ دی، دشمنوں سے بچایا، کافروں سے بچایا، سرداران مکہ سے بچایا، دشمنوں سے اس شمع رسالت کی حفاظت کی، ہمیشہ حفاظت کی، ہمیشہ حفاظت کی، ہمیشہ نصرت کی، ہمیشہ مدد کی. بٹ 100% کافر. اے چنگا بٹ ہے، عجیب بٹ ہے صاحب. یہ کوئی لاجک ہے اس میں؟ کوئی منطق ہے اس میں؟ آپ تاریخ اسلام کا پہلا ورق پلٹیں، اس میں آپ کو 2 صفحے نظر آئیں گے. پہلے پر لکھا ہوا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیں نا، سنیں، یہ تاریخ بتا رہا ہوں. اسٹوڈنٹ بیچارہ کہاں جائے، جلدی سے پڑھتا ہے. کون تھے یہ صاحب ان کا نام یہ تھا، ان کے باپ کا نام حرب تھا، ان کی ساری زندگی گزر گئی دشمنی اسلام میں. ساری زندگی رسالت کے دشمن رہے، نبوت کے دشمن رہے، اسلام کے دشمن رہے، دین کے دشمن رہے، قرآن کے دشمن رہے، ایمان کے دشمن رہے،
مسلمان کے دشمن رہے، شریعت کے دشمن رہے، جو مسلمان ہوتا رہا ان کے دشمن رہے، رسول اللہ کو وصیتیں دی، راستے میں کانٹے بچھائے، بدر میں مقابلے میں آئے، احد میں مقابلے میں آئے، 40 جنگوں میں رسول کے مقابلے میں آتے رہے، ہر جنگ میں سپہ سالاری کی، ہر قدم پر اسلام کی مخالفت کی۔ ابو سفیان دشمن اسلام، دشمن دین، دشمن رسول، دشمن قرآن، دشمن شریعت، دشمن صحابہ، دشمن مسلمان، دشمن ایمان، ساری باتیں، بٹ 100% مسلمان۔ اگر وہ طالب علم گھبرا کے فوراً کہتا ہے یار دوسرا ورق پلٹو، دیکھو اس میں کیا، اس میں لکھا ہوا ہے صرف ابو طالب۔ رئیس مکہ، سردار متھا، وارث انبیاء، فیضۃ البلد، محسن رسالت، رسول کی حفاظت کی، رسول کی مدد کی، شمع رسالت کے پروانے رہے، اپنی اولاد تک کو قربان کرنے پر آمادہ رہے، ساری دنیا کی مخالفتیں مول لی، نبوت کا قدم قدم پہ ساتھ دیا، بٹ 100% کافر۔ یہ بٹ جو ہے نا، یہ عجیب کٹ لگاتا ہے۔ پڑھی تھے؟ اچھا، تھک گئے نا دوستو؟ اچھا ماشاءاللہ۔ تو پھر جملہ سن لیں آپ۔ اب یہ تاریخ کا طالب علم بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، بھئی یہ کون سا اسلام ہے جس میں رسول کی دشمنی کرنا ایمان، رسول کی حفاظت کرنا کفر۔ بڑے اطمینان سے تاریخ کا مورخ لکھ دیتا ہے ابو سفیان ماتا مسلمہ، ابو طالب ماتا کافرہ۔ ابو طالب مسلمان مرا، ابو سفیان مسلمان مرا، معاذ اللہ ابو طالب کافر مرے۔ یہ تاریخ میں جملہ لکھا ہوا حدیث کی کتابوں میں، اور ساتھ ہی یہ حدیث بھی لکھی ہوئی۔ پہلے یہ حدیث پھر سن لیں، ابو سفیان ماتا مسلمہ، ابو سفیان ماتا مسلمہ، ابا طالب ماتا کافرہ، ابو طالب کافر مرے، ابو سفیان مسلمان مرا۔ اس کے نیچے ہی حدیث لکھی ہوئی، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ یہی حدیث پیغمبر لکھی ہوئی اسی مقام پر، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کی فطرت میں اسلام رکھے، پھر اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے، اس کے تربیت کرنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ یعنی سرکار نے بتا دیا کہ بچہ جب کسی آغوش میں پل کر جوان ہو کر جس عقیدے کو اختیار کرے، سمجھ لو کہ پالنے والے کا عقیدہ بھی وہی تھا، پالنے والے کا عقیدہ بھی وہی تھا، پالنے والے کا عقیدہ بھی وہی تھا۔ ارے محمد کو 40 برس کے بعد نبی مانو گے، مگر جب پیدا ہوئے تو مسلمان تو مانو گے کہ محمد جب پیدا ہوئے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آ گئے ابو طالب کی آغوش میں، اب ابو طالب کی آغوش سے پل کر جوان ہونے والا یہ بچہ اگر کوہ ابو قبیس کی بلندی پر چڑھ کر آواز دے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تو پھر تسلیم کر لو کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تاریخ میں ابو سفیان ماتا مسلمہ، ابو طالب ماتا کافرہ، ابو سفیان مسلمان مرا، ابو طالب کافر مرا۔ تمہیں بھی قسم ہے ابو سفیان کی اور اس کی نسل کی، اس حدیث کو، اس کی نسل کی قسم، اس حدیث کو یہیں رکھے دینا۔ میں ابھی آ رہا ہوں بامبے کے مومنین کو لے کر فیصلہ کرنے کے لیے، لکھے رہنے دینا۔ ابو سفیان ماتا مسلمہ، ابو طالب ماتا کافرہ، ابو سفیان مسلمان، ابو طالب کافر، مٹانا نہیں۔ میں یہ سارا مجمع لے کر ابھی اس حدیث کو علی کے نعرے سے اگر مٹانا
علی کا نام لینا لیوا نہ کہنا، ابو سفیان مسلمان، ابو طالب کافر، تو فیصلہ ایک جملے میں کیے دیتا ہوں، مر بھی جاؤں گا تو نہیں بھولو گے آج کی تقریر کو اور اس جملے کو۔ کوئی قیمت نہیں چاہیے، کوئی جزا نہیں چاہیے، جزا اس سے لوں گا جس نے اس قابل بنایا کہ ابو طالب کا تذکرہ کروں، جزا اس سے لوں گا۔ ابو سفیان مسلمان، ابو طالب کافر، لکھے رہنے دینا۔ رسول کی حدیث نے فیصلہ کر دیا، رسول کی حدیث نے فیصلہ کر دیا، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، پالنے والے تربیت کرنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو پھر سنو، دو بچے ابو طالب نے پالے، ایک محمد بنا ایک علی بنا، دو بچے ابو سفیان نے پالے، ایک معاویہ بنا ایک یزید بنا۔ اپنے کلیجے میں علی کی دی ہوئی ساری طاقتوں کو سمیٹ کر اکٹھا کرو اور ابو طالب کے ایمان پر حلفیہ گواہی دینے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے یہاں سے وہاں تک، وہاں سے وہاں تک، صحن سے دروازے تک، دروازے سے بازاروں تک، بازاروں سے جہاں جہاں تک مومنین ہیں اور جہاں جہاں مومنات پردے میں بیٹھی ہیں، ابو طالب کے ایمان پر حلفیہ گواہی دینے کے لیے نعرہ حیدری۔ تقریر میں نے کہا تھا مجھے ابو طالب کے موضوع پہ مت چھیڑا کرو، میں اپنے بس میں نہیں رہتا پھر، اس لیے کہ میرے دامن میں جو کچھ ہے وہ صرف ابو طالب کا صدقہ ہے۔ آپ یقین کریں پاکستان میں میرے گھر کا نام بھی شیب ابو طالب ہے، اتنی بڑی تختی میرے مکان پر لگی ہوئی ہے، پوچھے میرے بھائی سے جعفر علی میر صاحب سے، شیب ابو طالب ہے، اس لیے کہ مجھے جو کچھ دیا ابو طالب نے دیا، میں کچھ نہیں تھا، مجھے جو کچھ عطا کیا ابو طالب نے عطا کیا۔ اور میں نے پہلی تقریر زندگی کی ابو طالب ہی پر کی تھی، اور یہ سوچ کر کی تھی کہ پیغمبر نے بھی تو پہلی تقریر ابو طالب کے گھر ہی میں کی تھی۔ پیغمبر نے بھی تو پہلی تقریر جب آیت آئی وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، تو پیغمبر اسلام نے علی کو بلایا، کہا علی دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ۔ سارے کافر جب اکٹھے ہو گئے، سارے کافر جب اکٹھے ہو گئے، سارے کافر جب اکٹھے ہو گئے، سارے کافر جب، ساری تاریخوں میں متفقہ جملہ ہے، سارے کافر جب اکٹھے ہو گئے، تاریخ طبری سے لے کر ابن خلدون تک، ابن خلدون سے لے کر مولانا مودودی اور شبلی نعمانی تک، اور غیر مسلم مورخین میں
ایڈورڈ گبن تک ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر میں سب نے لکھا متفقہ طور پر، جب سب نے کھانا کھا لیا تو پیغمبر اسلام تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. جب پیغمبر نے تقریر کرنا چاہی تو ابو جہل اٹھ کر اس نے پیغمبر کی تقریر میں شور مچا دیا. کہا لوگوں یہ تمہیں کھانے کے بہانے بہکانے آیا ہے، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہے گا. واک آؤٹ کر کے چلے گئے، پیغمبر کو تقریر نہیں کرنے دی. پیغمبر بیٹھ گئے. دوسرے دن پیغمبر نے پھر کہا علی آج پھر دعوت کا اہتمام کرو، پھر کافروں کو بلاؤ. پھر کافر آئے، پھر کھانا کھایا، پھر پیغمبر کھڑے ہوئے. 3 گھنٹے کا مضمون 2 جملوں میں دے رہا ہوں. پھر دوسرے دن آئے، پھر کھانا کھایا، پھر پیغمبر نے تقریر کرنا چاہی. پھر ابو جہل نے اٹھ کر تقریر میں مداخلت کی. پیغمبر کو تقریر نہیں کرنے دی، شور شرابہ کر دیا. پھر اٹھ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا. پیغمبر پھر مایوس ہو کر بیٹھ گئے. تیسرے دن پھر پیغمبر نے کہا علی آج پھر کھانے کا اہتمام کرو، پھر کافروں کو بلاؤ. علی نے پھر کھانے کا اہتمام کیا، پھر کافروں کو بلایا، پھر انہوں نے کھانا کھایا. تیسرے دن پھر کھانا کھایا. اچھا کمبخت کھانا کھانے روز آ جاتے تھے. تھوڑا ریلیکس کریں. اچھا یہ جو تھے نا یہ کمبخت کھانا کھانے روز آ جاتے تھے. بھائی جب پہلے دن جھگڑا کر کے چلے گئے اگلے دن نہ آتے. پتا تو تھا کہ یہی تقریر ہوگی لیکن یہ کھانے پہ نہیں جھگڑتے تھے. یہ کافر رسول کے دسترخوان سے نہیں بھاگتے. ہم بہت بڑا جملہ کہہ گئے ہیں، صلوات بھیجیں آپ. تیسرے دن پھر کھانے کا اہتمام ہوا، پھر کھانا کھانے آ گئے، پھر کھانا کھانے آ گئے، پھر کھانا کھایا، پھر کھانا کھایا. جب کھانا کھا چکے پیغمبر اسلام پھر خطاب کرنا شروع کیا. پیغمبر نے ابو جہل نے پھر حسب عادت شور مچانا چاہا. اب تاریخ کا مورخ یہ لکھتا ہے، ہر تاریخ کا، اب جو تیسرے دن ابو جہل نے شور مچانے کی کوشش کی تو دعوت کے ایک کونے سے ایک بوڑھا مجاہد اٹھا. سبز امامہ اس کے سر پر بنا ہوا تھا، سفید داڑھی اس کے چہرے پر چاند پر ہالہ بنی ہوئی تھی، کمر میں پٹکا تھا، پہلو میں تلوار تھی. جلال کے عالم میں اٹھا، اس جلال کے عالم میں اٹھا. اتنا جلال تھا اس کی آنکھوں میں، تاریخ کے جملے ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے اس بوڑھے مجاہد کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے میں آ گیا ہے. آگے بڑھا، آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے ابو جہل کا گریبان پکڑا، ایک ہاتھ سے ابو جہل کا گریبان پکڑا، ایک ہاتھ سے ابو جہل کا گریبان پکڑ کے بٹھایا، ابو جہل کا گریبان پکڑ کے بٹھایا. دوستو اپنے کلیجے کی پوری طاقت دوں گا، اسی طریقے سے سننا جملہ. ابو جہل کا گریبان پکڑا، اپنی پوری طاقت سے ابو جہل کو زمین پر بٹھا کر کہا اب تو ابو طالب تجھے اس وقت تک یہاں سے ہلنے نہیں دے گا جب تک میرا بیٹا تقریر مکمل نہ کر لے. جملہ سنیں گے آپ، اب تو ابو طالب تجھے اس وقت تک یہاں سے ہلنے نہیں دے گا
جب تک میرا بیٹا تقریر مکمل نہ کر لے. ابو جہل کو بٹھایا. فتبسم ابو طالب، تاریخ کے جملے. پھر مسکرائے ابو طالب، رسول کی طرف محبت اور احترام کی نظروں سے دیکھا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، قم یا سیدی و مولائی. ہائے 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 ہائے، نہیں غور کر رہے آپ. ابو طالب کہہ رہے ہیں بھائی، ابو طالب قم یا سیدی و مولائی، میرے سید آپ کھڑے ہو جائیں، میرے سردار آپ کھڑے ہو جائیں، میرے مولا. ابو طالب کہہ رہے ہیں، باپ کہہ رہا ہے بھتیجے کو، چچا کہہ رہا ہے بھتیجے کو، باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو، میرے سید آپ کھڑے ہو جائیں. قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، میرے مولا. اور بد نصیبوں کچھ شرم کیا کرو. جو ابو طالب رسول کو مولا مانے اس کو کافر کہتے ہو، جو مولوی اپنا بھائی سمجھے اسے مسلمان کہتے ہو. تمہارا کوئی ایمان ہے یار؟ حد ہے تمہاری، شرم کرو. مولا یہ تھک گئے. قم یا سیدی و مولائی، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیں. آپ غور ہی نہیں کر رہے جملے پر. ابو طالب کہہ رہے ہیں میرے مولا، اس کا دوسرا حصہ کل سناؤں گا. میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیں، میرے مولا. ابو طالب کہہ رہے ہیں میرے مولا. کافروں کے جھرمٹ میں کہہ رہے ہیں رسول کو مولا، کافروں کے سامنے کہہ رہے ہیں رسول کو مولا. ارے خدا نے تو قرآن میں آیت بھیجی ہے نا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. جب ابو طالب رسول کو کافروں کے مجمع میں مولا کہہ رہے تھے تو شاید اسی دن خدا نے فیصلہ کر لیا تھا، اے میرے محبوب کو کافروں کے درمیان مولا کہنے والے ہم تیرے اس احسان کا بدلہ اگر نہ چکا دیں تو ہمیں بھی خدا نہ کہنا. تو نے 40 کافروں کے درمیان ہمارے محبوب کو مولا کہا ہے، ہم 1,24,000 صحابیوں کے درمیان تیرے بیٹے کو مولا نہ بنا دے، ہمیں بھی خدا نہ کہنا. ایسا سیدی. جناب ابو طالب کا خطبہ سنیں. قم یا سیدی و مولائی فتکلم مما تحب.
اے میرے سید آپ کھڑے ہو جائیں، فتکلم مما تحب، اور جو جی میں آئے کہیے۔ اسے میں پکڑے بیٹھا ہوں، بہت توجہ بہت توجہ بہت توجہ، جو فتکلم مما تحب، جو جی میں آئے کہیے۔ بھائی خدا کے لیے ابو طالب کے خطبے کا جملہ سمجھ لینا، پھر ملا لینا کہیں سے۔ فتکلم مما تحب، اور جو جی میں آئے کہیے، وبلغ رسالت ربک، اور رب کی رسالت کی تبلیغ کیجئے۔ بلغ رسالت ربک، یہی احسان تو پیغمبر کو یاد دلایا خدا نے، یا ایھا الرسول بلغ بلغ۔ بھائی سنیں 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 دوستو، سنو بیٹا، رسول پھر سن لو، اور یہ تینوں لفظ دیکھو، تینوں لفظ دیکھو قرآن کی آیت میں، آئینہ خود بخود سامنے آئے گا۔ فتکلم مما تحب، جو جی میں آئے کہیے۔ اس کے بعد ابو طالب کہتے ہیں وبلغ، ایک رسالت، دو ربک، تین اب پڑھیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ پرواہ نہ کرو پرواہ نہ کرو پرواہ نہ کرو میرے بیٹے محمد، جو جی میں آئے کہو، جو جی میں۔ اب کیا جی میں آیا تھا، کیا کہا تھا، یہ کل بتاؤں گا، لیکن ابو جہل کو گریبان سے پکڑے بیٹھے ہیں، ابو جہل کو بٹھایا ہوا ہے، پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں، پیغمبر تقریر کر رہے ہیں، ابو طالب ابو جہل کو اپنے پنجے کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ آئے اے ساری دنیا میں اسلامی نظام کے ڈھڈورے پیٹنے والوں، اے اسلامی ریاستوں میں بسنے والوں، یہاں اسلام لائیں گے، وہاں اسلام لائیں گے، وہاں اسلام لائیں گے۔ اسلامی نظام اگر لانا چاہتے ہو تو ابو طالب پر ایمان لا کر پہلے ابو جہل کو بٹھانا ہوگا۔ درود بھیجے محمد علیہ محمد کا، نتیجے برآیا۔